یہ شادی ایک مبارک سلسلہ ہے، مذاق نہیں ہے. یہ درخت کا پتا نہیں ہے کہ آپ توڑ کے کسی کے ہاتھ میں دے دیں اور وہ مسل کے پھینک دے. ایسا نہیں ہے. یہ زندگی کا بندھن ہے کہ میں زندگی اس کے ساتھ گزاروں گا، اور صرف زندگی نہیں، میں جنت میں بھی اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا. یہ تو بہت لمبے فاصلے کا ایک عقد ہے، یہ 4 دن کا کھیل نہیں. اس لیے تو اسلام کے شروع میں متع جائز تھا، لیکن اسلام نے اس کو کیا حکم دیا؟ 6 مرتبہ اس کی حرمت کو بیان کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا الا وانی حرمتها الى یوم القیامہ، اب میں متع کرنے کو قیامت کی دیواروں تک حرام قرار دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس پہلو سے امت کو بچایا جس پہلو سے امت کو کوئی پریشانی غیرت کی ہوگی یا ان کی عزت کے ساتھ کوئی کھیلے. مسلمان کی عزت، مسلمان کا شرف، مسلمان کا مقام اتنا بڑا ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں لو ان اہل السماء والارضین اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار. 7 آسمانوں کے ٹریلینز فرشتے اور 7 زمینوں کی تمام مخلوقات، 14 کے 14 طبق اگر کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ ذوالجلال 14 کے 14 طبق جہنم میں ڈال دیں گے. لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، صرف جہنم میں نہیں، الٹا جہنم میں ڈالیں گے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی اور ایک مومن کی کتنی عزت اور کتنا مقام اور کتنا شرف ہے. اللہ ذوالجلال نے اس شرف کو ہی باقی رکھا. اسلام جب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور اس کے پیارے محبوب نے اپنے فرامین کے ذریعے اس عورت کی عزت کو واضح